اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا۔ معزز سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 یہ دو آیات تلاوت کی گئی۔ ان دونوں آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی نصیحت آمیز باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، خصوصی طور پر انسان جو سماج و معاشرے کے اندر زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں۔ پہلی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، آیت نمبر 15، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جو شخص ہدایت کے راستے کو اختیار کرے گا، نیکی کی راہ پر چلے گا، تو اس کی ہدایت اور نیکی کا جو اجر و ثواب ہوگا وہ اسی کے لیے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں ومن ضل فإنما يضل عليها، اور جو شخص گمراہی کے راستے کو اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کے راستے پر چلے گا، اس نافرمانی اور گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ ولا تزر وازرة وزر اخرى، اور کسی کے بھی گناہ کا بوجھ دوسرا آدمی نہیں اٹھائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اور جب تک کہ ہم رسول نہیں بھیج دیں ہم لوگوں کو عذاب نہیں دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزا اور سزا کا جو قانون ہے اس کے دو اصول اور دو نقطے کو بتلایا ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ جو آدمی گناہ کرے گا اس کے گناہ کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا، اور جتنا گناہ کرے گا اتنا اس کو ضرور بضرور سزا ملے گی، نہ زیادہ مل سکتا ہے اور نہ کم مل سکتا ہے۔ اور یہیں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ قیامت کے میدان میں جب لوگ پہنچیں گے تو ہر ایک کو فردن رب کے سامنے جانا ہے، ہر ایک کو اکیلے رب کے سامنے جانا ہے اور اپنے پورے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے کے اوپر ڈال دے یا سماج و معاشرے کے اوپر ڈال دے۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ ہر انسان کو اپنے کردار کے بارے میں سوچنا ہے، اگلا کیا کر رہا ہے یہ نہیں سوچنا ہے۔ سماج و معاشرے کے لوگ ایسا کر رہے ہیں بول کے ہمیں بھی ایسا کر لیتی، ایسا بھی نہیں سوچنا ہے کہ سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں تو ہم یہ راستہ کیوں اختیار کریں، اگر ہم یہ راستہ اختیار کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اگر نیکی کا راستہ ایک ہے اور پورا سماج و معاشرہ کسی دوسرے راستے پر چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تم کو نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ کسی کے بھی گناہ کا بوجھ دوسروں پر نہیں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ فاطر کے اندر فرمایا ہے وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، ایک آدمی گناہ کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے، اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم جب دنیا کے اندر تھے تو ہمارے سماج و معاشرے کے لوگ ایسا کیا کرتے تھے، ہم نے بھی ان کا دیکھا دیکھی ایسا کر لیا، اب سماج و معاشرے کے لوگ دکھائی پڑ رہے ہیں تو بلا رہے ہیں آؤ تمہاری وجہ سے گناہ کیا تھا، آج اس گناہ کے بوجھ کو اٹھا لو۔ اللہ فرماتے ہیں لا يحمل منه شيء، بوجھ سے دبا ہوا، گناہوں کے بوجھ سے دبا ہوا آدمی کل قیامت کے میدان میں جہنم کے اندر بلائے گا کہ آؤ ہمارے اس بوجھ کو اٹھا لو، اس کے گناہ کے بوجھ کو دوسرا نہیں اٹھانے آئے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے پہلا اصول یہ بتلایا ہے کہ جو انسان گناہ کرے گا اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، دوسرا اس کے گناہوں کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا، اور جو آدمی نیکی کرے گا وہ اس کے حق میں فائدہ مند ہوگا، دوسرے کے حق میں فائدہ مند نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے کہ شریعت نے اس اصول کے علاوہ ایک ایکسیپشن الگ سے اصول بنایا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سماج و معاشرے میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور اس کی بات کو مان کر کے لوگ نیکی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کرنے والے کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے اور اس کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ آدمی نیکی کی طرف لوگوں کو بلایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو اعزازی طور پر جو نیکی کر رہے ہیں اس کا ثواب بھی اس کو دیتا ہے، اور جو کر رہا ہے اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر سماج و معاشرے میں کوئی آدمی کسی کو برائی کے کام کی طرف بلاتا ہے
اور اس کی بات کو مان کر کے لوگ برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو برائی کرنے والے کو تو اس کا گناہ اس کے اوپر آتا رہتا ہے، لیکن جس نے بلایا ہے گمراہی کی طرف، برائی کی طرف، اللہ کے نافرمانی کی طرف، شرکشی کی طرف، تو اس بلانے والے کو بھی جتنا عمل لوگ کریں گے اس کا گناہ اس کے اوپر پڑ جائے گا۔ یہ ایک الگ اصول ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج و معاشرے کے لوگوں کو خاص طور سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو ہمارے جزا اور سزا کے قانون کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو گناہ کرے گا اس کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا، اور جو نیکی کرے گا اس کے نیکی کا اجر و ثواب اسی کے کھاتے میں جائے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن اٹھانے والا نہیں۔ اور دوسرا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی بھی قوم میں عذاب اس وقت نہیں بھیجتے ہیں جب تک کہ وہاں پر ہم رسول نہ بھیج دیں۔ یہاں پر رسول سے مراد ڈرانے والا، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب تک دلیل اور حجت قائم نہیں کر دیتا رب العالمین تب تک اس سماج و معاشرے میں عذاب نہیں آتا ہے۔ یہ عذاب چاہے دنیاوی عذاب بھیجنا ہو اس کے لیے بھی شرط ہے، اور قیامت کے میدان میں جب بندہ پہنچے گا تو اس وقت بھی اس پر حجت اتمام ہو چکا ہے۔ اور پہلی دلیل ہر انسان کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں جمع کیا، اور عالم ارواح میں جمع کر کے تمام روحوں سے اس بات کا وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، اور آپ کی ربوبیت میں، آپ کی الوہیت میں ہم کسی کو شریک نہ کریں گے۔ دنیا بن گئی، لوگ پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ آج ہماری زبان سے جو یہ بات سن رہے ہیں یہ کوئی ہم کو ایسے ہی نہیں معلوم ہو گیا ہے، اسی قرآن کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے۔ اللہ نے نازل کر کے بتلا دیا کہ عالم ارواح میں ہم نے تم سے وعدہ لے لیا ہے، اور ہر انسان کے دل میں، اس کے نفس میں، اس کے جسم میں، اس کے فطرت میں اللہ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ کوئی ایک رب ہے جو تنہا پورے کائنات کا چلانے والا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ غیر مسلم سے غیر مسلم، دہریہ سے دہریہ، آپ اس کو پوچھئے کہے گا اوپر والا جو کرے، کیونکہ اس کی فطرت کے اندر یہ بات ہے۔ اور اس فطرت کو اجاگر کرنے کے لیے رب العالمین نے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، کتابوں کا سلسلہ جاری کیا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی، ختم نبوت ہو گیا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو لوگوں کو اس وعدے کی یاد دہانی کرائی اور بتلایا کہ لوگوں تمہارے لیے ہدایت کا رستہ یہ ہے اور تمہارے لیے نافرمانی کا رستہ یہ ہے۔ اگر تم ہدایت کا رستہ اختیار کرو گے رب کے بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ گے، اگر یہ رستہ اختیار کرو گے یقینی طور پر رب کے بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ چاہے دنیا میں عذاب دینا ہو چاہے آخرت میں عذاب دینا ہو، اس سے پہلے ہم اپنی دلیل کو ضرور قائم کر دیتے ہیں۔ کل قیامت کے میدان میں جہنم کے اندر جب گروہ در گروہ ڈالے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، جب بھی کوئی گروپ جہنم کے اندر جائے گا جہنم کا داروغہ دروازے پر کھڑا رہے گا، کہے گا کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی داعی نہیں آیا تھا، کسی نے بتلایا نہیں کہ یہ رستہ خراب ہے یہ رستہ صحیح ہے؟ کہیں گے آیا تھا، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، آیا تھا ڈرانے والا، فکذبنا، لیکن ہم نے جھٹلا دیا۔ اور جھٹلانا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دو طریقہ ہوتا ہے، پہلا طریقہ زبان سے جھٹلا دینا، اور دوسرا طریقہ جو بول رہا ہے بولنے دو، ہمیں وہی کر لیتی جو ہمارا من ہے، یہ بھی جھٹلانے کا ایک طریقہ ہے۔ فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ ہمارے رب کی طرف سے کچھ بھی نازل نہیں ہوا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہا جائے گا کہ تو بڑے ہی گمراہی میں تھا اس وقت۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے میدان میں بھی لوگ ایکسپٹ کریں گے کہ رسول آئے تھے، کتابیں آئی تھی، ڈرانے والا آیا تھا، سیدھا رستہ دکھانے والا آیا تھا، لیکن ہم نے نہیں مانا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی بھی قوم پر عذاب اس وقت تک نہیں بھیجتے جب تک کہ ہم اپنی دلیل اور حجت کو قائم نہ کر دے، رسول نہ بھیج دے، کتاب نہ بھیج دے، ڈرانے والا نہ بھیج دے۔ معزز سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کی دوسری نصیحت فرمائی ہے
اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو تباہ و برباد کرنے کا تو ہم حکم دیتے ہیں وہاں کے خوشحال لوگوں کو، فَفَسَقُوا فِيهَا تو وہ نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ تو ان کے اوپر عذاب ثابت ہو جاتی ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْبِيرًا تو پھر ہم اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم جب ارادہ کرتے ہیں، یہاں پر ارادہ سے مراد تکوینی قدری، اس کا معنی بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ہم وہاں کے بستی کے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن وہ برائی پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، اور بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اس سماج و معاشرے کے اندر نافرمان لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، ان کا غلبہ اور ان کا تسلط ہو جاتا ہے، اور اس کے اثر میں آ کر کے دوسرے لوگ بھی وہی چال چلنے لگتے ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اگر کسی بستی کا مقدر تباہی و بربادی ہو جاتا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہوگا تو وہاں کے لوگوں کے اندر برائی آتی ہے، بدکاری کی، فحاشی کی، کمزوروں پر ظلم کرنے کی، ان کے حق کو مارنے کی، اور اس طرح کی جو دوسری برائیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت ناپسند کرتا ہے، ایسی برائیاں سماج و معاشرے میں آ جاتی ہے۔ اور جب یہ برائی سماج و معاشرے میں آتی ہے تو پہلے خوشحال لوگوں میں آتی ہیں، جن کے پاس دولت و ثروت ہوتا ہے، جو بالکل آرام اور سکون کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ برائی آتی ہے، حد سے زیادہ دنیا کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی دھرے پر جو بعد کے لوگ ہوتے ہیں چلنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس بستی کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کے اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے۔ یہاں پر دراصل اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے، دولت و ثروت، تنگ دستی اور غربت یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ہر حال میں انسان کو رب العالمین کا فرما بردار بننا چاہیے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے وہیں اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ ہر ایک کا حق ادا ہو، وہیں اس بات کے اوپر بھی خیال ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دولت و ثروت اور ہولڈ اور دبدبا دیا ہے تو جو ہم سے کمزور ہے اس کے حق کو نہ مارے، اس کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرے، اور جتنی ضرورت ہے اتنی ہی دنیا میں مشغول ہو۔ معزز سامعین اکرام، یہ آیات ہیں، ابھی اور بھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس سورت کے اندر بڑی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان نصیحتوں سے خاطر خواہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم کے اندر غور و فکر اور تدبر کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔